أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نیچے جاؤ جی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا دین انسانی سوچ جتنی مرضی عظیم ہو، باوقار ہو، لازوال ہو، وہ اللہ کے علم کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ عقل جتنی مرضی پختہ ہو، اسے وحی کے تابع کیا جائے گا، اور عقل کی رہنمائی وحی کرے تو وہ سیدھی رہتی ہے، وگرنہ اس عقل کے بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عقل، سوچ، فکر اور رائے کا تقاضا کچھ اور تھا، مگر شریعت نے اس کے برعکس کروایا۔ اس کی ایک مثال، انسان پیدل چلتا ہے تو جوتوں کے تلوے خراب ہوتے ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے، نفاست یہ کہتی ہے کہ جوتے کو لے کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ نے جو پاکیزہ اور بڑی نفیس ترین شریعت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگو، یہود و نصارہ اپنی عبادت جوتوں میں نہیں کرتے، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے اور نماز جوتوں میں پڑھنی ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی ادارہ یا مدرسہ ہو کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث کی کتابیں نہ ہوں، ہماری اسٹڈی نہ ہو، مطالعہ نہ ہو، پڑھ نہ پائیں، دیکھ نہ پائیں، یا ہم نے اپنے آپ کو کسی دائرے میں محدود کر رکھا ہو، الگ بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت، صحابہ بھی جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ وضو بھی کر کے آتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، عقل بسا اوقات رک کے پوچھتی ہے، لیکن شریعت کے تحت اسے ماننا پڑ جاتا ہے۔ دوسری مثال جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین میں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے نظریے اور اپنے خیال اور تصور کی گنجائش ہوتی تو موضوع پہ مسا اوپر کی طرف نہ ہوتا، نچلی سائڈ پہ کیا جاتا، کیونکہ موضوع کا نچلا حصہ وہ زمین پہ لگتا ہے، فرش پہ لگتا ہے، مٹی، گرد و غبار اگر کوئی چیز لگ رہی ہوتی ہے تو نچلی طرف لگ رہی ہوتی ہے، تلووں کی طرف۔ تو اسفل الخفین جو ہے اس کے اوپر مسا کیا جاتا، ہاتھ گیلے کیے جاتے، پاؤں کیا جاتا اور یوں پھیرا جاتا۔ لیکن یہ بندے کی رائے ہے، بندے کی سوچ ہے۔ سنت کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے کہ آپ مسا پاؤں کے اوپر والے حصے پہ، موضوع پہ کریں۔ انسان جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، شریعت کی لاجک کو پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی ایسی بات کر کے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان آتا ہو، یا دین کے اندر کوئی ایسا معاملہ آتا ہو کہ جس سے شریعت خاموش ہو، تو وہاں اپنے آپ کو چپ رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً اس کے ماں باپ جہان، ان کی خبریں صرف وہی دی جا سکتی ہیں جو اللہ رب العزت نے دی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اپنی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ، اس میں کچھ بڑھانا، کچھ کم کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی کہا ہے، ایاکم والغلو، لوگوں غلو سے، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے سے بچا کرو۔
فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ، تم سے پہلی قوموں کی بربادی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کی ذات میں غلو کیا کرتے تھے، ان کی صفات میں غلو استعمال کرتے تھے، بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے بارے میں اسپیشلی کہا، لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، کرسچنز نے مریم علیہ السلام کے بیٹے جناب عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کے رب بنا دیا اور رب والی صفات ان میں ڈال دی، میری ذات کے بارے میں یہ غلو نہ کرنا۔ یہ مہینہ معراج کی طرف منسوب کر کے اس میں جو باتیں بنائی اور اٹھائی جاتی ہیں، کتاب و سنت کے دلائل ہی کافی تھے۔ ہم نے گزشتہ کئی ملاقاتوں میں اس حوالے سے خصوصاً لفظ سبحان کا استعمال جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کے 20 استعمالات اور دنیا کو اس کے اوپر چیلنج اور سیاق اور سباق میں اللہ کی ذات کی پاکیزگی، شراکت سے پاکیزگی، رب کی ذات میں یا بات میں یا طاقت میں، قوت میں یا اس کے تصرفات میں، اعمال اور معاملات میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے۔ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، اور جو رب چاہے وہ کرتا ہے۔ اس میں اللہ کو بھول جانا، توحید کو بھول جانا، ملنے والے انعام و اکرام کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے جوڑ دینا، اللہ کا قرآن بھی اس کا انکار کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے فرمان بھی اس کا انکار کرتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں رب کی وجہ سے ہیں، آپ رسول ہیں تو رب کے، بندے ہیں تو رب کے، عابد ہیں تو معبود کے، ساجد ہیں تو اس مسجود کے، محمد ہیں تو اس اللہ کے، احمد ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا یہ نام رکھا ہے۔ جو بھی مقام، مرتبہ، عزت، آبرو وہ صرف اللہ کے ساتھ جڑی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہ بھی رب نے اپنی طاقت، اپنی قوت کے ساتھ، اور آغاز ہی 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں اس جملے سے کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تمہارا رب پاک ہے کہ اس کی ذات میں، تصرفات میں، اس کی طاقتوں میں کسی اور کی طاقت شریک ہو یا کوئی اس میں اپنی شراکت کا دعویٰ کرے، یا یہ کام انہوں نے خود کیا ہے۔ نہیں، یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ کروایا گیا ہے۔ کروانے والے کی طاقت، اس کی قوت، عزت اور آبرو، بلندی اور اس کا بلند و بالا ہونا، اس کا علو، اس کی صفتیں، یہ ساری چیزوں کی پہلے ذہن میں پاکیزگی لائیے۔ اللہ کو، اس کی ذات کو شرک فی الصفات میں، شرک فی العادات میں اور شرک فی التصرفات میں اس سے پاک کیجئے، پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اللہ سے جوڑ کے بیان کیجئے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کو دنیا کے سارے مسلکوں میں بانٹا گیا۔ دنیا کا کوئی مسلک ایسا نہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلک کہلائے اور اس میں 15واں پارہ نہ ہو قرآن کا، سورہ بنی اسرائیل نہ ہو۔ مگر کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے نصیبے میں اگر علم لکھا ہے، نالج لکھا ہے اور بولنے کا کوئی ڈھنگ دیا ہے تو اللہ انہیں توحید جیسی نعمت بھی عطا فرما، اور جو شریعت اسلامیہ کا امتیاز ہے کہ اس میں اعتدال، سب کے عدل، غلوب سے بچنا، اللہ وہ بھی نصیب فرما۔ معراج کے آتے ہی اس مہینے کے تذکرے میں اس قدر غلوب برتا جاتا ہے کہ گویا وہ علم، وہ نالج، وہ معلومات نہ رب کو تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، نہ آپ صحابہ کو دے سکے، نہ تابعین تک پہنچی، نہ تبع تابعین تک آئی، نہ فقہا کو ملی، نہ محدثین کو ملی، نہ ہمارے اسلاف کو ملی۔ یہ ساری معلومات اس بندے پہ نازل ہوئی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ زیادہ جانتا ہے۔
اور لوگوں کے ساتھ شوگر کوٹڈ کر کے باتیں، یہ مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ ہم سے بڑھ کے معتدل کوئی نہیں، ہم کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، ہم تو خبر لیتے ہیں اور اچھائی کی بات کرتے ہیں۔ حضرات کچھ ایسا ہی کلپ متحرک ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ عام آدمی یہ حرکت کرتا تو دکھ نہیں تھا، جس کو لاکھوں لوگ فالو کریں، پیچھے چلیں، اپنا امام، اپنا گائیڈ، اپنا راہبر، رہنما سمجھیں، اور وہ بندہ میٹھا زہر لوگوں کو عقیدت کے لبادے میں اوڑھ کے عقیدے کے پرخچے اڑا کے رکھ دے، تو پھر معاملہ سنگین بھی ہو جاتا ہے، خوفناک بھی ہو جاتا ہے۔ میں صرف اشارے کرنا چاہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو 6 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس تقسیم کی دلیل میرا رب چاہتا تو جیسے یہاں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما دیتے، مگر کوئی بھی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی جو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ کہ براق پہ آپ نے سفر کیا، اور یہ براق اس قدر سری تھا، تیز رفتار تھا کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، تا حد نظر۔ پھر اس سپیڈ کو اپنی طرف سے بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ کروڑوں میل پل جھپکتے، اور پھر یہ کہا گیا کہ براق کا ایک ہی قدم مکہ سے اٹھا ہوگا اور مسجد حرام سے بیت المقدس آ گیا ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ نے یہ سفر براق پہ کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سفر براق پہ کیا ہے، رفتار بڑی تیز ہے، کوئی شک نہیں۔ اب اس کے اوپر اپنی طرف سے اضافے ہوتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس براق کی ننگی پشت پہ ہیں، باہر کوئی کور نہیں ہے، کوئی شیشے نہیں ہیں۔ سوچئے کہ براق اتنا تیز ہے اور سواری اس قدر تیزی سے جا رہی ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے اس کا عالم کیا ہوگا، کوئی شک نہیں۔ یہ سوار کی اپنی ذاتی گرفت یا مضبوطی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس رب نے جس سواری کو تابع کیا ہے وہاں بھی بولا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے ہمارے لیے ہر سواری کو مسخر کر دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ ہم اس سواری پہ، اس پہ بیٹھنے کی طاقت قوت نہیں رکھتے تھے، اس کو اگر مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، فرما بردار کیا ہے اور ہمارے نیچے رکھا ہے تو اللہ کی پاک ذات نے رکھا ہے۔ یہ عقیدہ تو سارے مسلمانوں کے پاس ان کی گاڑیوں میں لگے ہوئے اسٹیکر میں نہیں ہوتا، لیکن وہ لفظ ہی رہ گیا، کون سمجھے گا۔ کہا کہ اس کی پشت پہ بیٹھے ہوئے بڑا کمال ہے آپ کا۔ پھر کہا کہ اتنی سپیڈ میں مناظر دکھائی صحیح نہیں دیتے، اور اگر دکھائی بھی دیں تو صحیح سجھائی نہیں دیتے۔ پھر اتنی تیزی میں بھی آپ کی معرفت کا عالم۔ میرے بھائیوں، اگر یہی خطیب بے نصیب اللہ نصیب میں کتاب و سنت کر دے، ساتھ میں لفظ سبحان کو جوڑ دیتا کہ رب نے اپنی خاص رحمت، عطا اور برکت سے اتنی سپیڈ کے باوجود جو مناظر دکھائے ہیں، یہ شان رب کی ہے کہ انہوں نے محبوب کو یہ سب کچھ دکھایا بھی، سمجھایا بھی، تو قرآن پہ بھی عمل ہو جاتا، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ بھی ہو جاتا، اور غلوب سے بھی بچ جاتے ہیں۔ پھر مزید کہا گیا قبر موسیٰ میں آپ دیدار کر رہے ہیں، محبوب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھیں، اور آپ اتنی سپیڈ سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے پھر یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ اگر بیان ہو رہا تھا، ساتھ میں رب کی توحید بھی بیان ہوتی۔ پھر کہا گیا سوال یہ ہے،
آپ پہلے پہنچے یا موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے، یا وہ تھے ہی وہیں، یا وہ تھے ہی وہیں کہ ہم ان کو حاضر ناظر مان لیں؟ یقیناً وہیں پہ تھے، یہاں پہ تھے، اوپر بھی تھے. یہ بات تو غلط ہے، لیکن صحیح ہے کہ وہ پہلے پہنچے ہیں. اب وہ حضور سے پہلے پہنچ گئے، خود سوال خود جواب، آپ سے پہلے پہنچ گئے. ہاں پہلے کیوں پہنچے؟ کیونکہ محبوب اس وقت مجبور تھے، آپ براق والی سپیڈ میں چل رہے تھے. وہ کروڑوں میل پر سیکنڈ ایک قدم اٹھا کے اس نے فوری طور پہ رکھا تو ادھر بیت المقدس آ گیا. موسیٰ علیہ السلام براق کے محتاج نہیں تھے، وہ نبوت کی سپیڈ سے آئے تھے، وہ نبوت کی سپیڈ سے آئے تھے. اور محبوب جو ہیں وہ براق کی سپیڈ سے آئے تھے، لہٰذا براق جتنا مرضی تیز ہو، نبوت کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ پہلے پہنچ گئے تھے. یہاں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی خطابت، اپنے الفاظ اس کو جو ہے لوگوں کے ساتھ دے کے، کاش کہا جاتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ رب کی مرضی ہے کہ اس نے کہاں، کیسے، کس کو کس وقت پہنچایا. مقصد کیا تھا؟ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، ہم اسے اپنی طاقتیں دکھانا چاہ رہے تھے، ہم اپنی قوت، اپنی نشانی، اپنا ہونا، اپنے تصرفات، اپنے معاملات اور امور، ہم کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہی تو ہم نے دکھانا تھا. لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا. یہ پوری کی پوری آیت کا ٹکڑا حذف کر دیا گیا اور اسراء کروائی جا رہی ہے. آگے سنیے، کہتے ہیں کہ خیر وہ پہنچ گئے، پہلا مرحلہ مکمل ہوا. اب اسراء اور معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ تھا مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تلک. اور اس مرحلے میں براق کی جگہ اس سے بھی کروڑوں گنا تیز ترین سیڑھی کا استعمال کیا گیا، جو برقی سیڑھی تھی اوپر کو اٹھی ہے. اور پل جھپکتے ہی آپ آسمان اول پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ نور کی سیڑھی تھی، یہ نور کی سیڑھی تھی. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سوچ کے مطابق چڑھایا گیا، روانہ کیا گیا. حالانکہ صحیح حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اول پہ کیسے گئے. پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا، اور وہ ہے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تلک. اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کے پر استعمال کیے، اور ان کی رفتار اس جو سیڑھی تھی اس سے بھی زیادہ تیز تھی. آپ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے. پھر 7ویں آسمان سے سدرہ تک کا سفر، جو پہلے سے بھی لمبا تھا، پہلے 3 مرحلوں سے، اس میں جبریل علیہ السلام کے پروں پہ سوار ہو کے گئے، اور یہ رفتار پہلے سے بھی تیز تھی. اور سدرہ پہ انہوں نے بریک کر کے کہا کہ میرا یہ آخری سٹاپ ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے. اب جو ہے حق تو بنتا تھا کہ یہاں بتایا جاتا، جہاں نوری مخلوق رک جائے وہاں سے بشر کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے. یہ سب کے معراج ہے کہ نور نور کو افضل کہی جا رہے ہو. جو میرے بندے ہیں، جو بشر ہیں، جو سید البشر ہیں، میں نے اس معراج میں ان کی پرواز، میں نے سفر کروا کے بتایا ہے کہ یہاں نوری فرشتے پیچھے ہیں، یہ بشر آگے ہے اور مقام مرتا. لیکن یہاں یہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ کہا گیا کہ سدرۃ المنتہا سے اب جو ہے آگے مرحلہ شروع ہوا، اور یہ ہے سبز نوری تخت. یہ حضرت کو خواب میں نظر آیا ہے، الہام ہوا ہے. زور خطابت اور بیان، جھوٹی اور من گھڑت روایتیں، سبز تخت لایا گیا. اور اس نوری تخت کا جو ہے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور اس کا نام تھا رف رف. یہ پہلے 4 مرحلوں اور 4 چیزوں سے تیز ہے، اور اس کی بھی بس بس ہو گئی، رف رف کی بھی بس بس کروا دی گئی ہے. اب اگلا مرحلہ آیا، اور وہ رف رف جو ہے وہ تھک کے رک گیا. اب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کہا اپنی نبوت کی تیزی شروع کریں. اب نبوت وہ سپیڈ پکڑتی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ادنو منی ادنو منی یا احمدو، اے احمد میرے قریب آؤ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نبوت کی سپیڈ ہے یہ پہلی 4-5 مرحلوں سے زیادہ ہے، اور آپ نے ایک قدم جو ہے اتنا فاصلہ طے کر لیا جتنے پہلے 5 مرحلوں میں نہیں کر سکے، اور یہ رفتار تھی حضور کی، اور یہاں پہ داغا گیا لا کے وہ اپنا بنایا ہوا شعر کہ بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال، اپنی طاقت اور نبوت کے زور پہ اور اپنے بل بوتے پہ یہاں جو ہے بلندیوں کو آپ پا گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، اور پھر اپنے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کے لیے جب لفظ بولا جاتا ہے تو حضرت، اور اپنے کسی پیر مرشد کے لیے بولا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت، پھر ان کے اشعار داغے گئے، اور پھر اوپر سے کہا گیا یہ تو ابھی سفر نہیں ہے، یہ تو سیر تھی، یہ کمال ہے میرے محبوب کی سیر کا، پیغمبر سفر کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بھائیو میرے سامنے حضور کے ایک نہیں سینکڑوں سفر پڑے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کا سفر ہے، میرے رب نے براق نہیں بھیجی، محبوب کی نبوت حضرت صدیق اکبر کو کہہ دیتے ہیں، بھائی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ میرے پیچھے آئیں، ہم یہاں سے اڑیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، پل جھپکتے ہم نکل جائیں گے، 3 دن غار ثور میں کیوں پڑے رہے؟ مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے، سیرت کو بیان کیجئے مگر سیرت کو داغدار نہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیجئے مگر اللہ کی توحید کو پامال مت کیجئے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، محبوب سواریوں پہ ہی چڑھ کے کہتے تھے نا۔ آپ کے کتنے سفر ہیں؟ مکہ سے آپ کا طائف کا سفر لے لیں، عثفان کا سفر لے لیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت لے لیں، آپ کا مدینہ سے جتنے غزوات ہیں ان کے سفر لے لیں، اور پھر دوست احباب کے ساتھ مدینے سے مکہ کا سفر حج لے لیں، فتح مکہ کا سفر لے لیں، حدیبیہ کا سفر لے لیں، یہ سارے میرے محبوب کے سفر نامے ہیں۔ لیکن خطیب کا کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ زیادہ گیا ہے، معاذ اللہ اسے حیا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، ساری ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل موجود ہے، صحیح موجود ہے، مگر دنیا کی آشش لینے کے لیے، بلے بلے اور واہ واہ کے لیے، اور اپنا رنگ جمانے کے لیے رنگ خطابت کو لے کے توحید کے رنگ اڑائے، تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی خطابت سے محفوظ فرمائے جو سادہ لو مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بھائیو یاد رہے قرآن مجید نے ہر مرض کا حل رکھا ہے، لہٰذا ایک بار اس آیت کو پھر سے سن لیجئے۔ مالک فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر ہم نے کروائی ہے، وہ خود نہیں گئے، خود نہیں گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خود مرضیاں ہوتی تو بندے کا اگر اپنے اختیار میں ہو، جب مرضی یہاں سے فلائٹ پکڑی چلتے جا کے عمرہ کر کے جمعہ وہیں پڑھ کے نہ آ جائیں؟ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار دوبارہ کیوں نہیں کروایا؟ اگر محبوب خود کرتے تھے تو جانے کو دوبارہ دل نہیں چاہا؟ جنت کو وزٹ کرنا یہ مقام رب نے بتایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پہلے سبحان کے بارے میں پڑھ اور جان کہ یہ سارا سفر کائنات کی جان کو جنہیں جانے جانا کہتے ہو کروانے والا تمہارا سبحان ہے، یہ بندے ہیں، یہ غلام ہیں، یہ معبود نہیں، وہاں جا کے مسجود نہیں ہو گئے، یہ عابد ہیں، یہ ساجد ہیں، یہ بندے ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد ہیں، اور میں رب ہوں، میں کروانے والا ہوں، اور میں نے راتوں رات کروایا ہے، یہ طاقت میری ہے، رات کے کچھ حصے میں کروایا ہے، یہ تصرف، یہ پاور میری ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں نے یہ مرحلہ کروایا ہے، اور محبوب کہتے ہیں میں نے براق پہ کیا ہے، سمعنا اطعنا، ہم مانتے ہیں جو محبوب نے کہا وہ صحیح ہے، لیکن کی طرف سے اپنی طور پہ وہ تفصیلات، حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا وہ نصیحتیں بتائی جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اول پہ ملاقات کر کے جو امت کو سبق دیا، جو دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ اور چھٹے پہ اور ساتویں پہ حضرات انبیاء علیہ السلام ملاقاتیں ہوئیں،
زندگیوں کے تجربات شیئر ہوئے، شریعت کے احکام ملے، اور پھر جو ہے آگے معاملہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے تیرے میری سوچ اور اپروچ سے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور وہاں تک نہیں جا سکتے، جس طریقے سے اسے بیان کیا اتنا کہہ کہ ہم اپنے آپ کو روک لیتے کہ آگے کے معاملات میرا رب بہتر جانتا ہے، محبوب نے جتنے بیان کیے ہیں وہ صحیح کر دیے جائیں، باقی اس کو رب کی شان کریمی کہہ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جاتا۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا، محبت کے نام پہ اور عقیدت کے نام پہ اور رسالت کے نام پہ، چاہتوں کے نام پہ، عقائد کے نام پہ اس قدر توحید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ایسے بہتان باندھے جاتے ہیں، حالانکہ محبوب نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اس کر لوگ شاید واپس نہ جس کو ایک ایسے انسان نے یا ایسے لوگوں نے جو اپنے آپ محبوب کی سنتوں کے قائل کہتے ہیں، بہرحال نظر ثانی کی ضرورت ہے، عقیدہ اور عقیدت دونوں کو ملا کے نظر ثانی کر کے کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے اگر دیکھا جائے تو شریعت مستغنی ہے کہ وہ اس طرح کے مبالغوں کو لے۔ حضرات، اس گزارش کے ساتھ مجھے اپنے دیگر معاملات کی پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کو دیکھا کہ کل تلک لوگ کنڈے، چونکہ یہ منظر گزر چکا ہے، کچھ احباب نے دیکھا ہوگا، ویسے تو اللہ کا شکر ہے وقت کے ساتھ ساتھ کنڈوں کا بھی کنڈا ہوتا جا رہا ہے اور یہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب اس کے نئی شکل، نئے سٹینڈرڈز، نئے معیار قائم ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کنڈوں کی ایک پارٹی کو دیکھنے کی سعادت کہہ لیں یا جو مرضی کہیں حاصل ہوئی، بیٹیاں ہیں اور مذہبی گھرانوں کی ہیں، انہوں نے سارا یہ آپ کے بالکل قریب جہاں یہ پیزے شیزے اور سیٹ اپ ہے، یہاں پہ آ کر کے بڑے کھلے اوپنلی ماحول میں کنڈوں کی ایک تقریب منعقد کی، اور پھر اس میں جو ہم سے مہندی میں، شادی میں یا کسی کالج یا یونیورسٹی کی کسی تقریب میں بھی امید نہیں ہوتی، کھانے پینے کے بعد وہ سب کچھ ہوا، اور بعد میں اسے شیئرنگ جب دی گئی، سٹیٹس دیا گیا کہ کنڈوں کی مقدس تقریب میں ماشاءاللہ امت مسلمہ کی بیٹیاں یا بیٹے تشریف فرما ہے۔ حضرات، کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا کبھی تو کتاب و سنت کے سامنے ہتھیار پھینکے گی نا، کبھی تو ضمیر اندر جھنجھوڑے گا نا۔ اس دن دنیا کے بڑے 12 امام ایک مسلک کے اور باقی مسالک کے ہزاروں ائمہ میں سے اس دن ولادت کے حوالے سے کوئی خاص ہمارے پاس واضح پروف نہیں ہے کہ چلیں جی ان کی ولادت کی خوشی میں یہ ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اس دن کائنات کے عظیم ترین ہیروز میں سے ایک ہیرو، امت کا مہربان اور اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کے نکلنے والے کلمات کو تحریر کرنے والی ہستی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں آپ کے ہم زلف، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف ہونے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر ان لا اور آپ کے رشتے میں نسبتی بھائی، تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پلنے والی ایک عظیم ترین ہستی، اور کائنات کے سیاستدانوں اور حکمرانوں میں دوسرے نمبر کے بڑے سیاستدان اور حکمران، پہلے نمبر پہ ساری دنیا کو دیکھنے، پڑھنے، سروے کرنے کے بعد جو پہلا نمبر ملا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ امتیوں میں، نبیوں میں سلیمان علیہ السلام جیسا رب نے حاکم نہیں بھیجا، اور امتیوں میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اس نیلی چھت نے نہیں دیکھی۔ ان کے بعد اگر کسی ہستی کو رب نے یہ اعزاز بخشا ہے
کہ انہوں نے صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ہواؤں اور فضاؤں میں اسلام کو پھیلایا، بول بالا کیا، اور جتنی باطل طاقتیں ہیں ان کا پیچھا کیا اور ان کا سر کچلا، حتیٰ کہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ بھی اپنی موت مر گئی اور 20 سال تک کسی جگہ سر اٹھاتے نظر نہیں آئی، تو اسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جس عظمت، جس وقار اور جن انعامات اور جن دوستوں اور ساتھیوں سے نوازا تھا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہے اٹھے، کہنے لگے معاویہ مبارک ہو، دنیا ان کی دشمنی دکھاتی ہے مگر ان کی محبت اور پیار کو کبھی شو نہیں کرتی، ان کی دوریاں دکھاتی ہے مگر ان کی قربتوں کو شو نہیں کرتی، ان کے آپس میں ڈائیلاگز، پیار محبت کے جملے، ایک دوسرے کا احترام اور ان کی اپنی سیاسی بصیرت اور ان کا دینی عروج اور ان کی علمی کمانڈ جو ہے اس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے، ضرورت بھی کیا ہے، ان کو لڑاتے رہو۔ اور ہمارا ماشاءاللہ سٹیج پہ، ممبر و محراب پہ رہنے والے لوگوں کا حال یہ چوڑ ماجرا ہے۔ وہاں ایک میلہ لگتا تھا، اب بھی پتہ نہیں شاید لگتا ہو یا جگہ بدل گئی ہو، میں کالج جایا کرتا تھا تو راستے میں نا بچے کتنے سارے اکٹھے ہوتے اور بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے، دو چھوٹے چھوٹے نا انسانی شکل کے بنے ہوئے باوے اور بڑاوے آپس میں لڑ رہے ہوتے، اور یہ کہہ رہا ہوتا لڑ گیا چھیدا تے میدا، لڑانے والا ہاتھ پیچھے چھپا ہوا ہوتا تھا، دھاگا ہوتا تھا، دھاگا نظر نہیں آتا تھا، ٹرانسپیرنٹ اس کا جو ہے وہ تقریباً اس کلر شیپ میں، اب وہ ایک دوسرے کو کوئی کبھی یہ گرا رہا ہے، کبھی وہ گرا رہا ہے، کبھی اس کو نیچے کبھی اس کو اوپر، یہ چکر ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے حیران ہو کے خریدتے، لے کے جاتے، لڑانا چاہتے وہ لڑتے ہی نا، گھر میں لے کے جاتے تو وہ بڑے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں، بچے حیران ہوتے کہ وہاں لڑ رہا تھا، اصل میں یہ لڑانے والے کی مہارت ہوتی ہے کہ کسے دشمن بنا دیا، کسے جو ہے اتھل پتھل کر کے اوپر نیچے کرنا ہے، یہ زبانوں کے کمال ہیں، یہ قلم تحریر اور تقریر کا کمال ہے، وگرنہ ان دونوں کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، علی ایسے تھے اور معاویہ دونوں آپس میں ایسے تھے کہ شیر و شکر ہوتے ہیں۔ اجتہادی کلیش یا اجتہادی اختلاف رکھنا ہر مومن کا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے۔ اگر ایک بندہ دلیل کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، اجتہاد تھا قصاص لینے پہ، دونوں متفق تھے کہ قصاص ہونا چاہیے، اختلاف صرف ایک نقطے پہ تھا کہ فوری ایکشن ہونا چاہیے یا اس ایکشن کو ڈیلے کرنا چاہیے، اس پہ اجتہادی ان کی بات تھی، اور امت آپس میں سامنے آئی، اللہ نے ان کی لڑائی معاف کر کے دونوں سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا کہ انہوں نے جو کمی بیشی ہوئی بھی ہے ہم نے معاف فرما دیا ہے، لیکن قوم نے معاف نہیں کیا، ان کو لڑا لڑا کے برا حال کر دیا، امت کا ذہن خراب کر دیے، صحابہ کے بارے میں نفرتیں پیدا کر دی، اور وہ جملے بولے کہ جو ایک جانور بھی کسی عام انسان پہ نہیں بول سکتا۔ دو بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم گزر رہے تھے تو اصحاب کاف کا جانور نا ہمیں اپنے وجود کا اظہار کرنے لگا کہ میں ہوں، تو کہتے ہیں جو میرے ساتھ بزرگ تھے وہ کہنے لگے یار میری اس سے کوئی لڑائی بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، کوئی لین دین بھی نہیں، یہ تو جس طریقے سے بھونک رہا ہے نا پورا کتا لگ رہا ہے، بلا وجہ ہی بھونکے جا رہا ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے چل یار اللہ کا شکر ہے، یہ تو صرف ہمارے ساتھ ہماری ذات پہ بلا وجہ بھونکا جا رہا ہے، یہ اس سے تو کہیں اچھا ہے نا جو صحابہ پہ جا کے بھونکتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ بھونکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی سب سے بدترین زبان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھے یا رب پہ اٹھے یا رب کے انتخاب پہ اٹھے۔ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جیسے لڑا کے شکل پیش کی جاتی ہے، اور علی المرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کہ یار تیری دانائی کو سلام، تیری عقل مندی کو سلام، تیری سیادت اور تیری قیادت کو سلام، تیرا جو اپنے دوستوں کا انتخاب ہے نا، میرے بس میں ہو تو میں اپنے 10 دے کے تم سے 1 سودے میں لے لوں، تیرا ایک دوست، تیرا ایک سپاہی بدلے میں اپنے 10 دے دوں، کیونکہ مفاد پرست ٹولہ اکٹھا تھا،
اور ان کے شلٹر میں اپنے مقاصد پورے کر رہا تھا، لڑاتا تھا، نافرمان اتنا تھا، کوفہ لے جا کے ان کو شہید کروایا گیا، پھر ان کے بیٹے جناب حسن پہ حملے کیے گئے، سیدنا حسین کو محبتیں دے کے بلا کے جو حشر ہوا، میں رب معاف کرے، تاریخ والا، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، یاد رکھیے گا، آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی۔ تاریخ کا ایک سوال جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، سارا کام یزید اور اس کی پارٹی نے کیا ہے، مان لیا، جواب یہ ہے کہ کوفہ کے وہ 70,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ وفادار اور جانثار کہاں مر گئے تھے؟ دائرے اور حصار میں لے لیتے، ایک شخص تو وہاں مر کے کہتا نا کہ میرے لاش سے گزر کے ان تک پہنچو گے، 72 نفوس کو ان کے حوالے کیوں کر دیا؟ اس سوال کا جواب تاریخ ہمارے اوپر قرض رکھ کے بیٹھی ہے، لیکن یہ قرض نہیں اترا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی محبتیں کتنی ہیں؟ امیر معاویہ، یار کسی دن سودا نہ کر لیں، آپ اپنا ایک سپاہی مجھے دے دیں، میرے 10 بدلے میں لے لیں۔ پھر اس سیادت کو، اس قیادت کو، اس بصیرت کو، اس عظمت کو کہ جس کے سامنے نہ فارس سر اٹھا سکا، نہ روم کی تہذیب، کلچر اور ثقافت وہ سر اٹھا سکی، نہ دنیا کی سپر پاوریں سر اٹھا سکی، نہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والی خفیہ سازشیں سر اٹھا سکی، انڈر ورلڈ بھی جو ہے اپنی موت آپ مری، اور یہ 20 سال جس طریقے سے پرامن پرسکون فتوحات اور کامیابیاں اور اسلام کے جھنڈے اور پھریرے لہرائے، ان کو سلیوٹ اور سلام ملنا چاہیے تھا، لیکن ادھر کیا ہوا ہے؟ ان کے نام پہ کنڈے رکھے گئے، مر گیا ہے آج۔ تو لہٰذا خوشی میں کنڈے پکا کے کھائیے۔ دشمن بھی سمجھا تھا تو کم از کم، ویسے اگے پیچھے نا بابیاں دے شعر سانو سناؤندے نے جی، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہو، تو چلو مان لیا تھا، آپ نے دشمن ہی مانا تھا، تو کم از کم اپنی خوشی اور غمی کا کوئی تو معیار رکھیے۔ لیکن ایسے نہیں ہے، افراط اور تفریط، لا علمی کی وجہ سے پھر جو ہے ہم پیچھے چلتے ہیں، دلیل کو پیچھے کر دیتے ہیں، جذبات آگے کر لیتے ہیں، ہماری انسانیت، ہماری محبتیں اور اس کے اندر جو ایک شرافت اور مروت ہوتی ہے، ہم اس کا بھی کنڈا کر کے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ سنی بھائیوں میں اس معاملے میں کافی تبدیلی دکھ رہی ہے، اور اللہ کرے یہ آئے۔ اویئرنیس جب تک نہیں ہوتی بندہ دیکھا دیکھی کر لیتا ہے، جب سے سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ لوگ اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے اس مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، خبر لی، بیٹا گھروں میں کتنے ہیں؟ تو کہہ رہے تھے کہ سر نہیں، ایسے نہیں ہوا ہے، پتہ چل گیا تھا کہ یہ سازش ہے کسی کی، اور ہم اس سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو مانتے ہیں، قدر کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، تو پھر اخلاقی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی، شرعی طور پہ یہ مناسب نہیں لگتا تھا۔ والدین نے بھی سمجھایا یا کسی گھر میں بچوں نے سمجھایا، الحمدللہ یہ رسم بد اور بلکہ دشمنی کی بدترین مثالوں کی ایک مثال۔ ایک وقت آنا ہے اپنی موت آپ مرے گی، مرتی جائے انشاءاللہ مرے گی۔ حسد کی آخر موت ہے، ہار ہے، جیت دل والوں کی ہے، موت کی ہے، اور یہی ہے اس ہستی کی خوبیاں لینی چاہیے تھیں، اور کتنی کمال عظیم خوبیاں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ اپنے ساتھی کو جب قریب کرتے تو ایسے نہیں کر لیتے تھے، میرٹ تھا۔ ہم نے جب کسی کو ٹیچر رکھنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے مرحلوں سے گزارتے ہیں۔ جو اس نے BA تک پڑھا ہوتا ہے نا، BSc تک، ہم اس کا پھر ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اس کو اس مرحلوں سے گزارنے کے بعد، چھاننے کے بعد، پتہ نہیں پھر اس کا ریٹن لیتے ہیں، پھر انٹرویوز لیتے ہیں، اور اس کی ذات کو، بات کو، لب و لہجے کو، علمی بصیرت کو، اور اس کے انداز القاء کو، ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر اس کے نمبر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کو دین اسلام کا نگران بنانے کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت سے بھی چنتے تو اسے ساتھ رکھتے تھے، پروٹوکول دیتے، اور اتنی دیر رکھتے کہ اگلا تھک جائے، نیند سے چور ہو جائے، پھر سونے کا موقع دیتے، اور ابھی وہ کچی نیند ہوتا تھا کہ اوپر پہنچتے، اور دائیں پاؤں کا انگوٹھ پکڑ کے تھوڑا ہلاتے۔ جسم کی باڈی کا اوپر سے نیچے کنیکشن الٹ ہے، ہم دایاں ہاتھ آگے کرتے ہیں تو بایاں پاؤں آگے ہوتا ہے،
اور پھر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چہرے کے ایکسپریشنز، آثار اور تیور پڑھتے. اگر تیور خراب ہیں وہیں پہ ہاتھ چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ سب سے خراب تیور ہمارے تب ہوتے ہیں جب ہم تھکے ہوئے آئے ہوں، نیند کچی ہو، اور بچہ آ کے کہے بابا پاکٹ منی دے دیں، مجھے اسکول چھوڑائیں، یا بیوی ہے ماں کہیں بلا دے، یا بابا نماز کے لیے اٹھا دے. بڑی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. یا کوئی باہر آ کے دروازے پہ دستک دے دے، یا کوئی دوست آ جائے. اللہ اکبر. تیور اچھے ہیں تو آنکھ کھلنے کا انتظار کرتے. آنکھ کھلی ہے، اسے کہتے کہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے، اٹھانا مناسب تو نہیں تھا، بڑی اہم مہم ہے، اور اس مہم کے لیے آپ کے علاوہ مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا. اگر تو اس نے اسلوٹیاں لیں، چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ کروٹ لے کے اگنور کرنے کی کوشش کی، چھوڑ دیا. اگر اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا جی ٹھیک ہے، اور کام ایسا بتایا کہ جو اس وقت ممکن نہیں ہے، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے تیار ہو گیا، میں حاضر ہوں، زندگی بھر کے لیے ساتھ رکھ لیا، لیکن کہا سو جا، لیٹ جا، تیرا جو ہے وہ انٹرویو مکمل ہے. یوں ہوتا تھا. اور دوسری طرف جو آپ نے کئی مناظر دیکھے، اللہ نے قوم موسیٰ کا جیسے ذکر کیا تھا کہ کہتے کہ چلو فتح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور جب موقع آتا کسی کو دیکھتے تو کہتے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ جائیں، آپ کا رب جائے، لڑو، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں. بھائی ہمیں دشمن سے ڈر لگتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں تاریخ کے اوراق جب سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں. حضرت علی کے لال سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کے نواسے. یار 1,00,000 آدمی باہر آ جاتا نا، سامنے کھڑے ہو کے دیواریں بنا دیتے. 70-72 بندوں کو بچانا کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن افسوس کہ وہ وفائیں زبانوں کی تھیں، تلواریں. وہ جس شاعر نے بات کی تھی فرزدق نے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے، ہم اپنے مفادات کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لڑائیں. ملک فرقہ واریت کا مزید متحمل نہیں ہے. اس میں امن، اس میں اتحاد، بڑوں کی قدر، معززین کی عزت، جن کو رب نے پروٹوکول دیا ہے ان کے پروٹوکول کو تسلیم کرنا، ان کے بارے میں اگر اچھا نہیں بول سکتے تو کم از کم اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے، اور ہماری زندگی کا بنیادی اور بدیہی حصہ ہے. ہماری دوسری ملاقات مسائل پہ ہوتی ہے، لیکن میں لایا تو مسائل کا ایک تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقائد سے جڑی ہوئی، نظریات سے جڑی ہوئی، اور پھر مسائل کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہماری ویلیو نہیں ہے. برما سے لے کر کے شام تلک ہماری ہر زندگی کی صبح و شام ہو گئی ہے. لٹ گئی ہے امت مسلمہ، اجاڑ دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دشمن اکیلا دشمنی کرتا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. دشمن کے ساتھ اپنے گھر والے ملے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کلمہ پڑھنے والوں نے، دعویٰ کرنے والوں نے جس طریقے سے شیعہ سنی کی بیس پہ فسادات کھڑے کیے ہیں، اب بھی لمحہ فکری ہے کہ اسے کنٹرول کیا جائے. کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کی گردن کاٹے، بچے ذبح ہوں، اور ان پھولوں کو آگ اور خون میں نہلا دیا جائے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تکلیف یہ ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ ملاقات، یہ کیفیت بڑی خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، بڑوں کی ذات پہ جو کیچڑ اچھالیں اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور ان ہستیوں کی خوشیوں میں خوشی اور غمیوں میں غم کے ساتھ اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کو جو ہے وہ کتاب و سنت اور شریعت کے تابع رکھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی امت مسلمہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے گا. جب ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب ذی وقار، کسی کے ساتھ اختلاف رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس اختلاف کو اگر آپ دلیل سے چلائیں تو یہ انسان کا حسن، جمال اور کمال ہوتا ہے۔ اگر دلیل کے بغیر آپ صرف ضد اور انا، اس کی نظر ہو کہ میں ہوں یا آپ ہوں، یہ صرف اپنے آپ کو جتوانے اور دوسرے کو ہرانے کے لیے لڑیں گے تو یہ ہماری لڑائی فضول ہے۔ ہمارا دفاع ہونا چاہیے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا، کتاب و سنت کا، اصحاب کا، اسلاف کا، بزرگوں کا، لیکن دلیل کے ساتھ، لب و لہجے میں مٹھاس، محبت، نرمی، الفاظ کے انتخاب اور چناؤ کے اندر تھوڑا دھیان، یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم پیار کرتے ہیں تو بے حد، ہم لڑتے ہیں تو بے جا، اور پھر ہمارے پاس گالیوں کی بھی ایسی ورائٹیاں ہوتی ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ بہرحال گزارش ہے کہ اختلاف کا حق ہے، گنجائش موجود ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، مگر بے جا اور بلا وجہ نہیں۔ اس وقت امت کو جو مسائل ہیں، خصوصاً ملک عزیز کو، اور اس میں عوام کی جو تکلیف اور پریشانی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ہونے والے یہ دھرنے، ان کے واضح مقاصد دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپا نہیں ہے کسی سے۔ آپ یقین کریں، اس قدر افسوس ہوتا ہے، میں راتوں کا بھی راہی ہوں، دنوں کا بھی مسافر ہوں، رویوں پہ افسوس ہوتا ہے۔ ختم نبوت ان لوگوں کے ڈالروں کی محتاج نہیں ہے۔ ایک مومن صحیح العقیدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ اور سپاہی، گھر میں دال روٹی کھا کے بھی عزت اور آبرو کے لیے مر مٹتا ہے، لیکن افسوس پہ مر مٹنے کا مقام نہیں ہے کہ ڈالرز نہیں ملے، ڈیل پوری نہیں ہوئی، تو یہ دھرنا ختم نبوت کے نام پہ ہے، مگر ختم نبوت کے لیے نہیں ہے۔ وگرنہ ختم نبوت پہ جس قدر صرف گالیوں کے ڈاکے، میرے محبوب کی پوری ختم نبوت میں ایک بھی گالی پہ مور نہیں ہے، ایک بھی گالی پہ محبوب کی مور نہیں ہے۔ لا تسبن احدا، میرے محبوب نے کہا ہے، اور میرے محبوب کی ختم نبوت مستغنی ہے کہ اس کی کوئی گالیاں دے کے، قوم کے رستے بند کر کے، ان کی زندگی کو اجیرن کر کے، ان کو جو ہے موت کے منہ میں بھیج کے، بلا وجہ مار دھاڑ کر کے، اس کی ضرورت نہیں۔ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ شاید ان سے بڑھ کے ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے لاشیں جا رہے ہوتے ہیں، جنازے نہیں پڑھانے دیے جاتے، گزارنے نہیں دیے جاتے، جن کے مریضوں کو نہیں گزرنے نہیں دیا جاتا۔ میرے محبوب کی ختم نبوت میں واضح فیصلہ ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہو، راستوں پہ مت بیٹھیے، راستوں پہ مت بیٹھیے، اور اگر بیٹھنا بھی ہے تو اس کا حق ادا کیجئے، گزرنے والے کو تنگ مت کیجئے اور اس کی راہ تنگ مت کیجئے، اور اس پہ سلام اور سلامتی، امن اور سکون کے ساتھ، اور ان کی بیٹیوں کو، عزتوں کو، آبرو کو۔ تو یہ میں کیسا دین لے کے ہوگا دھرنا دنیا کا؟ لیکن میرے محبوب کا دھرنا جو سنت ہے وہ نماز میں، مسجد کے اندر نماز کی شکل میں، تشہد میں ہے، رب کے گھر میں ہے، پر امن ہے، باوقار ہے، باسکون ہے، اور اس میں یہ اٹھی ہوئی انگلی اللہ کی وحدانیت کے لیے ہے، اور یہ دھرنا پوری دنیا میں دن میں ہر سیکنڈ میں دیا جا رہا ہے۔ کسی جگہ تو بتائیے کہ اس میں عوام کو تکلیف ہوئی ہے؟ کام وہ کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہو، وگرنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک جو ہے سوال آیا ہے کہ میرے کسی دوست نے، اس کے گھر والوں نے زبردستی قرآن پاک کا حلف لے لیا ہے، وہ بندہ دینا نہیں چاہتا تھا، بہرحال مجبور ہو کے اس نے دے دیا۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھائیو، حلف جو ہوتا ہے پنچایت کے اندر، ہمارے یہاں اس کا الٹ طریقہ ہے۔ اگر کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بندے، ویسے ہر بندے کا ذمہ پاک ہے، میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا، میرا ذمہ بری ہے۔ مجھے کوئی اٹھ کے کہے کہ آپ نے مجھے بائک دینی ہے، موٹر سائیکل تھی، فلاں چیز تھی، اتنے پیسے تھے،
اب اس کا دعویٰ ہے، دعوے پہ دلیل چاہیے، البینۃ علی المدعی، کوئی ریٹن پروف لے کے آئے، کوئی گواہ لے کے آئے، کیونکہ جب آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت نے کہا ہے اسے لکھ لیا کرو، آیت المدائنہ موجود ہے، لین دین میں چھوٹی سی بھی بات ہے تو لکھو، پروف رکھیے، پروف لے آئے، ٹھیک ہے، پروف کے مطابق مجھ کو ڈیل کرنا ہوگا، میں مدعا علیہ ہوں، مجھے اس کا حساب و کتاب چکانا ہوگا، عدالت فیصلہ دے گی، جج ریٹن لکھے گا، یہ جیسے بھی ہے، انتظامیہ امپلیمنٹیشن کروائے گی۔ لیکن اگر مدعی دعویٰ کر رہا ہے دلیل سے خالی ہے، دلیل نہیں ہے، بینہ نہیں ہے، پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اب اسلامک لا یہ کہتا ہے، قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں والیمین علی من انکر، جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے اب وہ قسم دے دے، وہ حلف اٹھا لے، حلف قرآن مجید پہ ہو، مسجد میں ہو، اللہ کی ذات پہ ہو، مولا کی صفات پہ ہو، یا کسی عظیم ترین مسلمہ حقیقت پہ ہو، رب کی ذات کے علاوہ حلف نہیں ہوگا، اللہ کی ذات اور صفات پہ، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، حلف ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ سچا ہے اور اس کے اوپر دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، یہ قسم دے دے تو پنچایت کو فیصلہ دینے پڑے گا، اسلامک لا کا یہ فیصلہ ہے، اگر وہ قسم دے دیتا ہے تو اس کا ذمہ بری ہے، اب اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، اس کو تانے نہیں دیے جائیں گے، اس کا معاملہ رب کی سپرد ہے، صحیح غلط رب کی سپرد ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب حلف لینا پڑتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے، نہیں جی یہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے، یہ تصدیق کیتا ہے، یہ الزام ہے، یہ قسم لگی، قسم دوسرے لوگ دے دیں، پھر دوسرے لوگوں کو بیچ میں مجبور کیا جاتا ہے، قسم باپ دے دے، بھائی دے دے، چچا دے دے، ماموں دے دیں، بیوی دے دے۔ اسلام ایسی قسم نہیں مانگتا، کسی دوسرے کو ذمہ نہیں، کیونکہ قسم میں اپنی دے سکتا ہوں، حلف میں اپنی ذات کی دے سکتا ہوں، اسی لیے جہاں بھی لفظ آیا ہے اشہدو کا آیا ہے، جمع کے سیغے کے ساتھ نہیں، میں اپنی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میرا وجود بتاتا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لہٰذا بلا وجہ کسی کو حلف پہ اگر وہ بندہ نہیں اٹھا رہا مجبور نہیں کریں، لیکن اگر اس پہ بلیم آیا ہے، کلیم آیا ہے اور وہ بندہ سچا ہے تو حلف اٹھانے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ العزیز۔ لوگوں کا کہنا، ساری دنیا بھی کہتے رہے قرآن اس نے جھوٹا اٹھایا ہے، اگر وہ بندہ سچا ہے، من کا سچا ہے، اپنا ذمہ بری کرنا چاہ رہا ہے، جان چھٹتی ہے تو وہ حلف دے سکتا ہے۔ اگر غلط اٹھایا گیا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں استغفار اور توبہ کے علاوہ کچھ نہیں، بندہ اس بندے سے رابطہ کرے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بہرحال میں کسی حالت کے تحت مجبور تھا، میں رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی مانگتا ہوں، یہ حق میرے اوپر تھا اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس بھائی نے کہا کہ میرے والدین اور بیوی بیمار ہے تو ان کی صحت یابی کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جس نے بھی یہ رکا لکھا ہے اس کے گھر میں صحت، تندرستی، اللہ اس کا دورہ کر دے اور بیماروں کو شفا دے دے۔ آمین کہنے میں تو نہ شرمایا کریں، اتنا تو شیئر کر لیا کریں۔ اور یہ بھی آپ کے ذمے ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے تو اللہ قبول ضرور کرتا ہے اور فوری کرتا ہے، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ فیصلہ آباد میں نام نہاد پیر مسعود لسانی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ آج سے نہیں کر رہا، ہم بچے تھے جب سے کر رہا ہے، اور دنیا کو کہتے چلے آئے ہیں، سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ رات میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا اور وہ جو تشریف فرما تھے ایجنسیوں کے تعلقات والے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یار میں قسم کھا کے کہتا ہوں تنگ آ گئے ہم ان دنوں سے۔ ہوا کیا ہے جی، آپ کیوں قسمیں کھا رہے ہیں؟ کہتے جی مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم، جن بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیتا نا وہ دے پیچھے کتے نہ کتے عقیدتاں پھردیاں نا، یہ عقیدتیں نہ ہوں بلا وجہ انسانوں کے ہاتھ چومنے، گھٹنے چومنے اور ان کے بول و براز کو مقدس جاننا اور ان کو بلند جگہوں پہ بٹھانا اور اپنی بیویوں میں، بچوں میں، بیٹیوں میں بٹھا کے یہ مقام دیا جاتا ہے تو ان کو یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مقام الوہیت پہ جا کے خود کو کھڑا کر لیتے ہیں یا مقام نبوت پہ لا کے دعوے کرنے کر جاتے ہیں۔ کوئی ایسا میری جماعت میں بھی تو اٹھے نا، کیوں ہم پہلے گریبان سے پکڑتے ہیں، دلیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی غلط ہے، میں بھی کروں تو غلط ہے، میرے مرید کو یہ جرت ہے کہ مجھ سے پوچھ سکے مولانا آپ نے جو بات کی ہے دلیل کے بغیر ہے، غلط ہے، اور میرے اندر اتنا اخلاقی ظرف ہونا چاہیے کہ میں ممبر و محراب پہ آ کے کہوں کہ جو میں نے بات کی تھی وہ غلط تھی۔ رجوع اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے،
جی وہ جاہل عوام کرتی ہے، علماء کو کہنا یار آپ ایکشن لیں، وہ نہیں جی وہ جاہل عوام کرتی ہے۔ بھئی جاہل عوام سے کرواتا کون ہے؟ جن کو تم پیر مانتے ہو، جن کی تم دستاریں اور جن کے تم قبلے اور کعبے اور جن کے القابات میں تم اللہ اور اس کے رسول کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہو۔ اب جب یہ سر چڑھتے ہیں پھر آتے ہیں، یہ کلمے ایسے نہیں بن گئے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کلمے ایسے نہیں بن گئے تھے لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ، چوکوں چراہوں میں فیصل آباد کے ایسے نہیں لکھے گئے تھے۔ یہ گور شاہیاں، یہ چاند میں کرامتیں اور وہ تصویریں، وہ تصورات، ہاتھ پاؤں چومنے والے اور پیچھے اندھے منہ سبحان اللہ کہنے والے، نعرے لگانے والے، کچھ عوام کو بھی سوچنا ہوگا۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہی بولتے رہیں۔ میڈیا بیچارہ چیختا تو ہے لیکن کیا کرے، ہم اسے انگوٹھے کے ساتھ آگے لائک ڈس لائک کر کے گزار دیتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ معاملہ خطرناک کتنا ہے۔ قاری طیب معاذ، ایک تاریخ، ایک عہد، فیصل آباد کے حوالے سے سیاسی، دینی، مذہبی حلقوں میں ایک نامور نام اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق رب کو پیارے ہو چکے ہیں۔ عصر کے بعد بڑے قبرستان میں آج 5 بجے ان کا جنازہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم اللہ اجرنا و احسن عزاءنا و غفر لمیتنا۔ ان للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اسی طرح ایک اعلان آج ایک کانفرنس کا ہے کہ جامع مسجد اقصی اہل حدیث کالونی نمبر 2 جڑا والا روڈ پہ ہو رہی ہے، اور اس میں کافی سارے ماشاءاللہ قراء اور علماء، سید سبطین شاہ صاحب، حنیف ربانی صاحب، عبدالرشید حجازی صاحب، قاری محمد حنیف عاجز صاحب، ان احباب کی وہاں پہ گفتگویں بھی ہیں، تو احباب اسے بھی نوٹ کریں۔ اور ہمارا آج کا تعاون بنیامین عابد، ہماری جماعت کے ایک نامور خطیب بھی ہیں، ان کے بھائی مولانا محمد حسین صاحب، انہوں نے اوکاڑا میں ایک علمی مرکز جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس مقصد کے لیے انہیں ہر طرح کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ہمارا آج کا انشاءاللہ سارا تعاون ان کی طرف جائے گا۔ تو اللہ ہماری اس محنت کو، اس مال اور دولت کو وہ بھی قبول کرے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے جو عقائد ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہمت دیں کہ عقیدت کو عقیدے کے تابع کر کے چلیں، تاکہ دنیا بھی سنورے، قبر کے اندر بھی فائدہ ہو، حشر اور نشر میں بھی سلامتی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی پکڑ دنیا کے اندر یا حشر کے اندر اس سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت کے صدقے اور اپنی جو ہے وہ کریمی کے صدقے ہمارے سابقہ یا موجودہ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔